السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمران اور آج یہ ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ ہے، اور جن کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ ہے طفیل ندوی صاحب، یہ ٹیچر بھی ہے، اسکالر بھی ہے، اور مسجد کی امام بھی ہے، اور حافظ بھی ہے۔ تو آج ہم اسلام سے ریلیٹڈ کچھ چیزوں پہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ شکریہ، جزاک اللہ پہ۔ سر میں چاہتا ہوں تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ بھی اپنا دے دیں کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی اور ابھی آپ کی کیا کیا مصروفیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جو ابتدائی تعلیم ہے، اسکولی تعلیم بھی پیپل راجہ میں ہوئی جو بلڈانہ ضلع میں ہے۔ مدرسے کی تعلیم بھی ابتدائی وہیں پر ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں مدرسے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ہمارے ملک کا مشہور ادارہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ وہاں گیا، اور وہاں سے پھر میں نے عالمیت کی ہے۔ اور اس کے بعد سے پھر عوامی سطح پر میں دینی خدمات انجام دے رہا ہوں الحمدللہ۔ میں نے مدرسوں میں بھی پڑھایا، تدریسی خدمات انجام دی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں پچھلے تقریباً 15 سالوں سے مسلسل امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رہا ہوں، اور ابھی ایک مکتب میں بھی وہاں پر درس و تدریس کی ذمہ داری ہے۔ تو اس طرح کی مصروفیت ہے، اور ابھی الحمدللہ نگینہ مسجد کے اندر پچھلے 10 سال سے میں امام و خطیب ہوں۔ چلیے، جزاک اللہ۔ بولے صاحب، میرا پہلا کوشچن یہ ہے، جہاں تک میں نے آپ کو سنا ہے آپ زیادہ تر توحید پر بات کرتے۔ ویسے دیکھا جائے تو ہر اسکالر توحید پر بات کر رہا ہوتا، لیکن اس کے علاوہ کوئی ان کا اسپیسیفک ٹاپک ہوتا، جیسے کوئی شادیوں پر بات کرتا، کوئی اخلاق پر بات کرتا، لیکن آپ کا توحید ہی کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں عموماً توحید پر تو بات کرتا ہوں الحمدللہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی ایک موضوع پر، جس کے علاوہ بھی عوامی سطح کے جو موضوعات ہیں اس پر بھی گفتگو کی جاتی ہے، اور الحمدللہ ہر خطبہ جمعہ وہ کسی نہ کسی الگ اور منفرد موضوع پر ہوتا ہے۔ لیکن توحید ایک ایسا موضوع ہے جو بہت اہم اور بنیادی ہے۔ اسی کے ارد گرد ایک انسان کی، ایک مسلمان کی زندگی گھومتی ہے۔ اگر اس کی زندگی میں توحید ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر توحید نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے۔ اور یہ جو دور ہے یہ شرک کا دور ہے اور باطل افکار و نظریات کا دور ہے۔ ایسے اس دور میں اپنے آپ کو شرک سے اور وہ افکار و نظریات سے بچانا ضروری ہے جو انسان کے ایمان کو اور اس کے عقیدے توحید کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ تو یہ چیز اصل مجھے سمجھ میں آئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ واقعات ہیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں کہ توحید کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اس وقت انہوں نے اپنے بچوں کو یہی وصیت کی تھی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ۔ پھر انہی کے بیٹے اور بڑے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے کہ جب ان کا بھی انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بھی سارے بچوں کو بلایا اور ان سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد میں تم کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ وہ خود نبی زادے ہیں، اور ان کی اولاد میں بھی نبی اس وقت موجود تھے۔ اور پھر انبیاء بنی اسرائیل کا پورا سلسلہ انہی کی اولاد اور نسل سے چلا۔ 3 آسمانی کتابیں وہ بنی اسرائیل میں اتری ہے، بنی اسرائیل پر نازل ہوئی۔ مسجد اقصی، بیت المقدس، یہ مقام، ایسے ساری چیزوں کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد سے پوچھ رہے ہیں آخری وقت میں ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد میں تم کس کی عبادت کرو؟ کوئی مطلب بہت اہم چیز ہے، بالکل اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام سوال کر رہے۔ تو ان کی اولاد نے یہی کہا کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی ہمارے آبا و اجداد کا رب ہے، اور وہ اکیلا ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار بن کر رہیں گے۔ یہ جواب انہوں نے دیا۔ تو اس کے بعد میں اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا کوئی جواب تو وہاں پر مذکور نہیں ہے کہ بیٹوں کی بات سن کر انہوں نے کیا بات کہی، لیکن لگتا ہے قیاس کہ بیٹوں کا یہ جواب سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ٹھنڈی سانس بھری ہوگی، اور انہوں نے کہا ہوگا کہ ہاں اب میں سکون سے مر سکوں گا۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا تذکرہ جیسے میں کر رہا ہوں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ وجنبنی و بنی ان نعبد الاسنام، کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ جو بت پرستی اور شرک کو وہ دیکھ چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی خطرناک چیز ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دیتی، اسی لیے ان کے یہاں پر شرک بیزاری اور اس سے نفرت و دوری اور توحید پرستی وہ پورے شباب پر ہم کو نظر آتی ہے۔ اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں، اور ہر ایمان والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عقید توحید کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہ ہو۔
اور وہ بہت صاف ستھرا ہو، بڑا ٹھوس ہو، پختہ اور مضبوط ہو. یہ جتنا مضبوط ہوگا اس کی ایمانی زندگی اتنی مضبوط ہوگی اور اس کی دنیا اور آخرت اتنی صاف ستھری اور کامیاب ہوگی. صحیح. اسی لیے میں اپنی تقریروں میں اس موضوع پر ذرا زیادہ کھل کر گفتگو کرتا. صحیح. اور جبکہ دیکھا جائے تو نبی کی اولاد میں تو شرک تو شاید ہو سکتا ہے کہ امکان ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نبی تنبیہ کر رہے شرک کی کہ بھئی تم کس کی عبادت کرو گے، تو یہ شاید وہ مطلب سیریس کتنے تھے وہ توحید کو لے کے. یہی چیز اہم ہے. صحیح. حالانکہ یہ تو انسان کے اس پر بھی منحصر ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. جیسے اب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، وہ ان کی دعوت پر نہیں آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہے، انہوں نے نہیں قبول کیا. تو یہ تو اللہ جس کو توفیق دے تو وہ توحید کے راستے پر چلے گا، اور جس سے اللہ توفیق سلب کر لے، چھین لے، اس راستے پر جا کے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. صحیح. اس لیے ہم کو اپنی اور اپنی اولادوں کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کس راستے پر، صحیح، توحید کے، یہ شرک کے. صحیح. مولوی صاحب حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہے جس میں خرچہ سب سے کم. لیکن آج مسلمانوں کی شادیوں کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جس میں ہم نے ہندو کو بھی پیچھے چھوڑ دی. مطلب ایک چیز ہم نے ان سے لیے اور آج ہم ان سے بھی 2 قدم آگے. تو کسی چیز میں ہم نے ترقی کی نہ کی ہو، اس میں بہرحال الحمدللہ کی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں زیادہ تر غلطی لڑکوں کی، کیونکہ لڑکے ہی اس رسم کو ختم کر سکتے جو کہ کرنے کے لیے تیار ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ حدیث بالکل اپنی جگہ پر درست ہے. اور خطبات نکاح جو ہوتے ہیں تو اس میں تقریباً مقررین جو ہیں وہ اس حدیث کو کوٹ بھی کرتے ہیں، اپیل کر رہے ہیں ساری جماعتیں، تحریکات، افراد کہ شادیوں کو آسان کیا جائے، سادہ کیا جائے، اور اس میں کم سے کم خرچ ہو. لیکن ہمارے رسم و رواج ایسے کچھ بن گئے ہیں، یا پھر ہم جس تکثیری سماج میں رہتے ہیں اور برسوں سے، صدیوں سے یہاں رہتے چلے آ رہے ہیں، تو ہماری پڑوسی قوموں کا اثر ہم پر ہے. اس وجہ سے ہم چاہنے کے باوجود بھی وہ ساری بیجا رسم و رواج اور وہ تکلفات جو ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے، اس کو ہم ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اب یہ تو بڑی مصیبتیں آ گئی ہیں. شادی بیاہ کے معاملے میں لاکھوں روپے اس میں خرچ ہو رہا ہے، اور اس کے برے نتائج ہیں جو ہمارا معاشرہ بھگت رہا ہے. اب جو آپ یہ بول رہے ہیں کہ لڑکے جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں، تو اس کے ذمہ دار کوئی ایک تو نہیں ہے. لڑکے جو ہیں وہ بھی ہے ذمہ دار، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کے جو ذمہ داران ہیں، ان کے والدین ہیں، یہ بھی ذمہ دار ہیں. بلکہ میں زیادہ یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کے مقابلے میں بڑے ذمہ دار ہیں، کیونکہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے. صحیح. جہیز لینا ہے یا نہیں لینا ہے، بالکل. کھانا کتنے لوگوں کو کھلانا ہے، کتنے لوگوں کو نہیں کھلانا ہے. اسی طرح جو رسم و رواج ہوتے ہیں، ان رسم و رواج کو کتنا کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا ہے، یہ فیصلے عموماً بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں. گھر کے بڑے ہیں، باپ ہے، ماں ہے، دادا دادی، نانا نانی، اور دوسرے جو افراد ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم جو خون پسینہ ایک کر کے اتنی محنت سے پیسہ کماتے ہیں، اور اس کو یوں ہی ہم اگر اڑا دیں اور پھر اس کا نتیجہ بھی کوئی اچھا اور بہتر ہمارے سامنے نہ نکلے، اس سے اچھا ہے کہ بھئی شادیوں کو سادگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، سنت کے مطابق ہم انجام دینے کی کوشش کریں. بلکہ میرا آبزرویشن تو یہ ہے کہ نوجوان بچوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو بغیر جہیز کے اور بغیر کھانے پینے کے شادی کرنا چاہتے ہیں، صحیح. اور ہو رہی ہے. اور اس کی ایک بڑی مثال تو میرے سامنے خود ہے. آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، آپ کا نکاح میں نہیں پڑا ہے، جی. اور بغیر جہیز وغیرہ جب سے نکاح ہوا ہے. تو بچوں کے اندر تو ہے صحیح. کہ جو بغیر جہیز کی شادی کرنا چاہتے. بڑوں نے تھوڑا سا اس میں سنجیدگی کا معاملہ کرنا چاہیے. صحیح. تو مولوی صاحب لیکن دیکھا جائے تو کئی دفعہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے کہ بھئی ہماری بیٹی ہے، اگر ہم دینا چاہ رہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ بالکل آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ لڑکی والے جو ہیں وہ خود ہو کر اپنی بچیوں کو جہیز بھی دینا چاہ رہے ہیں، کپڑے لتے، اور پھر دوسری جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیوں؟ ان کو ڈر ہے اس بات کا کہ اگر ہم کبھی بغیر جہیز کے اپنی بچی کی شادی اگر کریں گے تو پھر سسرال میں جانے کے بعد اس پہ جہیز نہ لانے کے تانے دیے جائیں گے. صحیح. اس کو ٹارچر کیا جائے گا. تو اس ڈر کی وجہ سے ماں باپ کہ ہماری بیٹے کے ساتھ میں پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا، وہ جائے گی تو اس کو تانے دیے جائیں گے، اس سے فزیکلی ٹارچر کیا جائے گا، مینٹلی ٹارچر کیا جائے گا. لوگ بولیں گے کہ دیکھو انہوں نے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں کیا، دیے، ہماری ناک کٹ جائے گی. تو ان تمام خدشات اور ڈر اور اندیشوں کی وجہ سے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو جہیز دے رہے ہیں. میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ اگر ہم کو جہیز کی لانت ختم کرنی ہے تو یہ اعتماد دلانا ہوگا لڑکی کو اور لڑکی والوں کو کہ آپ کی بچی ہم بغیر جہیز کے بھی آنا چاہ رہے ہیں،
اس کو اگر یہ جہیز کے بغیر ہمارے گھر پر آ رہی تو مرتے دن تک زندگی بھر اس کو جہیز نہ لانے کا تانا سننے کو نہیں ملے گا. یہ اعتماد ان کو دلائیے, صحیح تو ہوگا انشاءاللہ. لیکن وہ ان کو اعتماد نظر نہیں آتا, اس وجہ سے لوگ ڈر کے مارے جہیز دے رہے ہیں. صحیح, مطلب جو جہیز لڑکی کا باپ مجبوری میں دے رہا ہوتا لوگ اس کو خوشی سمجھ لیتے. بالکل مجبوری میں دی ہے. صحیح, ایک بڑی تعداد مجبوری میں دے دیتے ہیں, کچھ لوگ محبت میں دے دیا. اگر آپ کو دینا ہی اپنی بچی کو, اپنی بیٹی کو, تو جہیز کے بجائے وراثت دیجیے. صحیح, وراثت تو جس کا اسلام نے حکم دیا. صحیح. اسلام نے حکم دیا ہے, اور وہ قطعی حکم ہے, کرنا ہی ہے, لازمی ہے. نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے یہاں پر گرفت ہوگی, پکڑ ہوگی. صحیح, تو وراثت کا حق دینے میں تو لوگ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں, جہیز جیسی لعنت کے لیے مرے جا رہے ہیں. صحیح, اور اگر نہیں ہے پاس میں پیسہ تو ادھار لے کر, قرضے لے کے. لوگوں سے مانگ کر, بلکہ سودی بنیادوں پر قرض لے کر جہیز دیے جا رہا ہے. صحیح, اور اس کے پھر نتیجے بھی سامنے آ رہا ہے بھائی لوگ. اس لیے جہیز کے لین دین کو ختم کرنا چاہیے. اللہ نے آپ کو کمانے کی یہ صلاحیت دی ہے, خود محنت سے اپنا گھر بسائی. صحیح, مرد ہے تو مردانگی کا ثبوت بھی دے دینا کہ لڑکی آ رہی اور اپنا گھر وہ خود بسا رہی ہے, اور آپ مرد ہو کر کس کا آ گیا. ذمہ داری آپ کی ہے, آپ نے اپنا گھر بسانا سے. اور بولے صاحب میرا دوسرا کوشچن بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ ہماری سوسائٹی میں زنا جس تیزی سے پھیل رہا, تو کیا اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دی؟ یہ ایک سبب تو ہے کہ نکاح کو مشکل بنایا گیا ہے, اس وجہ سے بھی زنا عام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ دوسری اور چیزیں بھی ہے کہ تقوی کا نہ ہونا, یہ بھی زنا کا سبب ہے. اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے, آخرت میں جوابدہی کا احساس نہیں ہے. پھر یہ ہو گیا ہے, شادیاں لیٹ ہو رہی, تاخیر سے ہو رہی ہے. پھر چانسز اور مواقع بڑھ گئے ہیں. جو جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے, تو یہ ماحول کے اندر اب اخلاقیات اور مورالٹی وغیرہ اب یہ سیکنڈری چیز ہوتی جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں پھر ساری چیزیں ہوتی ہے. اس لیے نکاح جیسی عمر ہو جائے اپنے وقت پر نکاح ہو جانا چاہیے. نکاح کو سادہ اور آسان رکھنا چاہیے. مورالٹی اس کی ہمارے یہاں پر اہمیت ہو, اخلاقی تعلیم اور تربیت اس کی فکر ہو. اسی طرح آدمی اللہ کا ڈر اور خوف رکھے, آخرت کا ڈر اور خوف رکھے, تو پھر یہ چیزیں نہیں اس سے. اور اگر کبھی اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر کوئی چیز انسان کو گناہ کرنے سے روکنے سے. صحیح. اور مولوی صاحب عبداللہ بن مسعود کا قول بھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کل میری موت ہے اور آج رات میرے نکاح میں بیوی نہیں ہے تو میں ایک رات کے لیے نکاح کروں. بالکل یہ چیز ہے کہ صحابہ اکرام بغیر بیوی کے رہنے کو پسند ہی نہیں کرتے. جی, تو پھر آج جو ہم 26-28 سال کے اندر جو شادیاں کر رہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے ماحول ایک ایسا ہو گیا کہ انسان گناہ کا اس کے لیے آسان ہو گیا ہے, تو وہ اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا؟ یہی تو خرابی ہے کہ لوگوں نے اپنے اعتبار سے شادی کرنے نہیں کرنے کے فیصلے کر رکھے ہیں. صحیح, کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے, بچی چھوٹی ہے, ابھی زیر تعلیم ہے, انڈر ایجوکیشن ہے, صحیح, ابھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا ہے, ابھی گھر نہیں بنا ہے, ابھی بیٹی باقی ہے, ابھی بہن باقی ہے. مختلف قسم کے لوگوں کے پاس ہیں بہانے. اس وجہ سے شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے, پسند ناپسند کے مسئلے ہیں. صحیح, تو یہ چیزیں ہیں. نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جب بچوں کی عمر ہو جائے شادی کی, تو ان کی شادی کر دو مناسب رشتہ دیکھ کر. اور اگر وقت پر ان کی شادیاں نہیں ہوں گی, ایسے فتنے برپا ہوں گے کہ عقل مندوں کی عقل حیران اور دنگ رہ جائے گی کہ ان فتنوں سے کیسے بچا جائے. اور آج وہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ زنا عام ہو گیا ہے, اخلاقیات تباہ ہو رہی ہے. اور پھر یہ کہ کون محفوظ ہے کون محفوظ نہیں ہے, اب یہ اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا. صحیح, اس لیے عمر ہو جائے شادی کر دی. صحیح, روزی روٹی کا یہ رزق کا معاملہ اللہ کے حوالے کیجیے, محنت کیجیے, دعا کیجیے, اللہ راستے کھولے انشاءاللہ. اور نکاح بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ نے اس کا ذمہ لیا کہ بھئی تم نکاح کرو, میں غنی کروں گا اگر تم غریب ہوں گے تو. بالکل ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر تم کو فقر فاقے کا ڈر ہے, اللہ اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے. صحیح, نکاح کیجئے, ہاتھ پر ہاتھ درے, بیٹھے مت رہیے کہ منہ و سلوہ اترے گا اور ہمارے گھر کا نظام چلے گا. نہیں, آپ نکاح کیجئے, محنت کیجئے, کمائیے. صحیح. اور یہ جو لوگ بیٹھے رہ رہے ہیں کہ کمانے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں, وقت گزاری کر رہے ہیں, بھئی جو کچھ بھی ہے جیسے بھی آپ کاروبار شروع کر دیجئے. صحیح, دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ ترقی دے گا. ایک ہی دن میں کوئی جنا ارب پتی کروڑ پتی نہیں بنتا ہے. محنت کیجئے, اللہ راستے کھولے گا. صحیح. مولوی صاحب ہر ایک نے مرنا ہے, یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے,
مرنے کے بعد ہمیں ہمارے ہر عمل کا حساب دینا ہے، یہ بھی ہر مسلمان کو پتہ ہے. مطلب حساب کسی کورٹ کے جج کو نہیں دینا ہے، کسی تھانے دار کو نہیں دینا ہے، اللہ کو دینا ہے. اس کے باوجود عمل اس کے بالکل اپوزٹ ہے. مطلب آج وہ کام زیادہ ہو رہے جس سے جہنم ہمارے اوپر واجب ہوتی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم اللہ سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا استحضار، آخرت کی فکر، اور اللہ کا جو ڈر ہونا چاہیے، جس کو تقوی کے لفظ سے قرآن اور حدیث میں تعبیر کیا گیا ہے، وہ چیز کم ہو گئی ہے. اللہ کا ڈر نہیں رہا، تقوی کم ہو گیا ہے. اس وجہ سے سارے گناہ ہو رہے ہیں، جانتے سب ہیں، اور نفس اور شیطان انسان کے ساتھ میں لگا ہوا ہے. اس وجہ سے انسان گناہوں پر آمادہ ہے. تو آدمی وہ راستہ اختیار کرے کہ جس سے آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کے راستے کھلتے ہوں. اب یہ موبائل ایک ایسی چیز آ گئی ہے بات ہے کہ یہ انسان کے لیے فائدہ مند کم نقصان دہ زیادہ ہو رہا ہے. بالکل. انسان کا جو ایک شخص ہے، اس کا فرینڈ سرکل، ان کی بھی سب فکر اور ان کے اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں. جگہ جگہ گناہوں کی مناظر مظاہر ہیں. تو ایسی صورت میں انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرے اور شیطان سے بچنے کی کوشش کرے، نیک اعمال کی طرف وہ بڑھتا رہے، تو یہ چیز ہوگی. اور اگر انسان کو نیک اعمال کرنا ہی نہ چاہے، آخرت کی فکر اگر اس کے دل میں پیدا نہ ہو، تو اس کو گناہوں سے کوئی روک نہیں سکتا. صحیح. تو اس کی ایک وجہ مولوی صاحب یہ بھی ہو سکتی دنیا کی محبت، بالکل ہے ہی نہیں. یہ ساری چیز پیسہ، شہرت. معذہ پرستی ہے، موقع پرستی ہے، لذت پرستی ہے، اور جو چیزیں بھی نظر آ رہی ہے تو آدمی اسی میں الجھتا چلے جا رہا ہے. آخرت کی فکر نکل گئی تو دوسری ساری چیزیں انسان کے اندر آ جاتی. صحیح. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو ایک کچرے کے ڈھیر کے پاس سے آپ کا گزر ہو، تو کچرے کے ڈھیر کے اوپر مری ہوئی بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی آپ نے سے کون ہے جس کو خریدے؟ تو صحابہ نے پوچھا یا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو کوئی فری میں بھی نہیں لیں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی اہمیت تم لوگوں کی اس بکری کی بچی کی ہے تم لوگوں کی نظر میں، اس سے کئی زیادہ کم اہمیت اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ہے. بھئی اللہ کے پاس میں کیا ہے اس کی کوئی تو اس کے باوجود مطلب دنیا کو ایک ایک مقصد بنا لینا اور اسی پہ چلنا، تو یہ بھی بہت بڑی کوتاہی ہے ایک طرف. چیز ہے کہ دنیا کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا کہ برتنے کے لیے. سے جو چیزیں ہیں آپ اس کو استعمال کیجیے، فائدہ اٹھائیے. دنیا کو اپنا خادم بنا کر رکھیے، دنیا کے بندے مت بنیے، دنیا کے مخدوم مت بن جائیے کہ بس ہم چیزوں کی عبادت کرنے لگ جائیں کہ بس اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا، سہولت، عیش پسندی، عیش پرستی کے لیے نہ. یہاں دنیا کی چیزیں جو مل رہی ہیں اس کا استعمال کریں جائز طریقے سے، اور آخرت کی تیاری کریں. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا. سے اور اللہ نے دنیا کمانے سے منع بھی نہیں کی. بالکل بھی نہیں. قرآن کریم کی 10ویں آیت ایسی ہے کہ حلال طریقے سے آپ اپنے رزق کا انتظام کیجیے، اس کو عبادت قرار دیا گیا، فضیلتیں سنائی گئی، اس پر سے خالی بیٹھنے کو منع کیا گیا ہے. صحیح. اور وہ اللہ کے نبی حدیث میں ہے کہ اللہ کو دینے والا ہاتھ مطلب طاقتور ہاتھ کمزور ہاتھ سے زیادہ پسند ہے. وہ اس طرح ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر. زیادہ پسند. مطلب یہ کہ جو دیتا ہے لوگوں کو، جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس سے کام آتا ہے، وہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں جو ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتے رہتا ہے. تو مانگنے کی تو جو ہے حوصلہ شکنی کرتا ہے اسلام ہے. لیکن سوال و ذلت، مانگنا ذلت کا سبب ہے. مانگنے کو منع کرتا ہے، برا سمجھتا ہے، اور دینے والا بناتا ہے کہ آپ دینے والے بنی ہیں. دینے والے آپ کب بنیں گے؟ صحیح جب کمائیں گے تبھی بنیں گے سرے والے ہیں. جب آپ کمائیں گے نہیں، محنت نہیں کریں گے، جس کو ہماری زبان میں ہم طور پر کہتے ہیں عیدی بنے بیٹھے ہیں، صحیح. تو بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو دے، دوسرے آپ کو دیتے رہیں گے. صحیح. اس کو منع کیا گیا ہے. صحیح. آدمی نے خوددار ہونا چاہیے، خودداری کے ساتھ زندگی گزارے، محنت کرے، دوسروں کو بھی وہ دینے والا بس. صحیح. اور وہ ہے بھی نا کہ اللہ کے نبی نے جب اللہ کے نبی کو آرڈر ملا ہجرت کا، تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے کہی کہ بھائی کیا انتظام ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے آلریڈی انتظام کر دیے تھے سب، 2 اٹھنے کا کیے تھے اور کچھ سامان بھی تھا. تو بولے چلے اب انتظام تو ہو گیا. آپ سے ہم بولتے کہ نہیں بھائی میں اس کے پیسے دوں، کتنی بڑی بات ہے. تو حضرت ابو بکر انہوں نے شروع کر دیا ہوں. آپ نے قیمت ادا کی. جی. مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو فری میں آپ نے زمین نہیں رہی ہے. صحیح. بلکہ وہ بچے جو یتیم بچے تھے ان کو اس جگہ کی قیمت ادا کی. صحیح. تو یہ مفت خوری کی اسلام نے حوصلہ شکنی کرتا. صحیح. مفت کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے. محنت کرے، خود اپنی روزی روٹی خود حاصل کریں، دوسروں کو بھی دیں گا. صحیح.
اور یہ چیز تو نوجوان بچوں نے خاص طور پر سمجھنا چاہیے جی بالکل. کہ وہ عیدی پن کے شکار نہ ہو. صحیح والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے اس طرح نکمے پن کے اگر شکار ہو رہا ہے تو وہ ان کو کان سے لگائے. صحیح ہے. اور گناہ کی سب سے بڑی جرم مطلب میرے کو ایسا لگتا ہے مولوی صاحب ٹائم ویسٹنگ بھی ہے، کیونکہ ٹائم اتنا ہے آج جنریشن کے پاس میں کہ وہ سوچتے کہ بس کیا کروں کیا نہیں. مطلب جائز کاموں کے لیے تو کام مطلب ٹائم ہے نہیں، لیکن گناہوں کے لیے کیونکہ راستے آلریڈی اتنے ہو گئے کہ انسان سوچتا کہ آج یہ والا کرتا کہ وہ والا کرتا. جب آدمی کے پاس میں مقصد نہیں ہوتا ہے تو پھر آدمی گناہ کی طرف جاتا ہے. صحیح. مقصد ہی نہیں ہے، لاؤبالی پن میں زندگی گزر رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی گناہوں کی طرف جائے گا. اگر مقصد ہو ہمارے پاس میں تو پھر آدمی اس لیول پر کام کرتا ہے. ہماری جو جنریشن ہے، جو نوجوان بچے ہیں، تو ان کے پاس میں کوئی خاص مقصد نہیں ہے، اور اس میں بڑا قصور ہمارے بڑوں کا ہے. ماں باپ نے بھی کوئی مقصد نہیں لیا ہے. اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں سماج کے افراد جو ذمہ دار ہو سکتا ہے، تو وہ بھی ہم کو اس سلسلے میں بڑی حد تک ناکام نظر آتے ہیں کہ آپ اپنے نوجوان بچوں کو کوئی مقصد دیجیے، ٹارگٹ سیٹ کیجیے، تبھی تو یہ بچے کچھ کام کر پائے. صحیح. ورنہ تو نوجوانی کی عمر لاؤبالی بن کے عمر ہوتی ہے. یہاں پر تو ہنسی مذاق، کھیل کود، تماشا، وقت گزاری، یہ ساری چیزیں ضروری دلچسپی ہوتی ہے. تو یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نوجوان بچی کی اس برباد ہوتی ہوئی زندگی کو کس طرح کام میں لے کر تو ان کو مقصد دیجیے، کام سے لگائیے، ان کی زندگی کا صحیح ڈھنگ سے استعمال ہو تو وہ خود کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو. ورنہ تو یہ غلط راستوں پر اگر چل پڑے جہاں وہ اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں وہیں وہ ملت، امت اور انسانیت کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہو گئے. بالکل. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. بہرحال سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. امید ہے ہمارے ڈسکشن سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوا ہو. پر سر ہم آپ کو آگے بھی ایسی پریشان کریں گے. امید ہے آپ ہماری اس پریشانی کو ایکسیپٹ کریں گے اور دوبارہ پھر ٹائم دیں. السلام یا علیکم. ان شاء اللہ ضرور حاضر ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.